شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ علاج کے معاملے میں کچھ بنیادی باتیں۔ اگر ہمارے گھر میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ایک عام مسلمان اپنا علاج خود کیسے کرے؟ اول اس کو نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی نماز کو ضائع نہ کرے۔ سیدھا الٹا ہاتھ ڈال رہا تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ دعوت میں جانے کا اتفاق ہوا یہاں بھوپال آنے کے بعد، میں دیکھ رہا تھا اللہ اکبر، مسلم قوم، مسلم شادی ہے، اللہ اکبر، مسلم قوم الٹے ہاتھوں سے پانی پی رہی تھی، کرتا ہے، ٹوپی لگی ہوئی ہے۔ افسوس کا مقام ہے اس قوم کو یہی علم نہیں ہے کہ پانی کیسے پینا ہے، پانی کیسے پینا ہے، شیطان پی رہا ہے ساتھ میں۔ افسوس کا مقام، کسی کو طنز کرنا مقصد نہیں ہے، ان اريد الا الاصلاح، ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے، مستطعتم، ہم کوشش کرتے ہیں اصلاح ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جو بھی توفیق ہوگی اللہ کی طرف سے، علیہ توکلت، اسی اللہ پر بھروسہ ہے ہمارا، وإلیہ انیب، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے، بتائیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ بول کر کھاؤ۔ بسم اللہ بول کر کھانے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے بسم اللہ بول کر تو شیطان اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، اور اگر وہ اللہ کو یاد کیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں کھانا بھی کھاتا ہے، رہتا بھی ہے، سوتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، رہتا بھی ہے، سوتا بھی ہے۔ اب بتائیے شیطان ہوں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت آئے گی نہیں آئے گی۔ اور ایسے ماحول میں اگر لوگوں نے ڈر کا ماحول بنا دیا تو اور شیطان رہیں گے، بھائی یہ سب تو ہم سے ڈرتے ہیں، یہ سب تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ جیسے محلے کے بیوڑے کو لوگ کہیں بھائی یہ یہاں کا دادا ہے، بہت بڑے بھائی ہے، حالانکہ بیوڑا اتنا سا ہے، ایسے دبلا پتلا، ایک لات مارے تو گٹر میں لیٹا ہوگا، لیکن سب کیا کہہ رہے؟ بہت بڑے یہاں کے دادا ہے۔ تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ ہاں میں یہاں کا دادا ہوں، بہت بڑا ہے کہ نہیں؟ ویسے شیطان کو لوگ بڑھاوا دیتے، ارے یہ بہت ہے بھائی، اس کے اندر بہت طاقت ہے، حالانکہ کچھ بھی، صرف اعوذ باللہ پڑھنے سے جس کی حیثیت دیکھیے، بھاگے اذان سے جو بھاگے وہ ہمارا مقابلہ، اہل ایمان کا مقابلہ کرے، وہ ہرگز نہیں۔ تو یہ بنیادی علاج ہے، یہ عام انسانوں کے لیے بنیادی علاج۔ نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 ہر کام میں بسم اللہ، لباس پہن رہے بسم اللہ، خصوصی طور پر بہنوں کے لیے لباس پہن رہے بسم اللہ، لباس نکال رہے ہیں بسم اللہ، عمومی طور پہ سب کے لیے۔ بالوں کو کھلا رکھنا منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علاج کرتے ہیں نا تو تجربات میں ہمارے سامنے آتی ہے بات، کیوں داخل ہو گئے بدن پہ؟ کہتے بھائی بال بڑے خوبصورت تھے، زینت ہے عورتوں کی، کیوں آپ لوگوں پر ظاہر کر رہے ہو؟ بال تو بڑی بات کہہ رہا ہوں، چہرے پہ ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی میک اپ کے ڈبے پورے انڈل لیے ہیں، پورے نقاب بھی نہیں ہے۔ بتائیے، اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے۔ ہماری بہنوں کو سمجھ دے جو لوگ میک اپ کرتے ہیں اور کھلے عام گھومتے ہیں، ایسے شیطان کو موقع دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے احتیاط کریں۔ کسی کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں تو اپنے گھر کا جائزہ لیں، کہیں ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو رہے،
کیونکہ رحمان سے دور ہوں گے تب نہ شیطان آئے گا. رحمان کے قریب ہوں گے تو کیسے آئے گا شیطان؟ رحمان کے قریب جانے کے ذرائع تلاش کریں. نمبر 2 میں نے کہا کہ ہر کام میں بسم اللہ. نمبر 3 فجر، عصر اور رات کو سونے سے پہلے تینوں کل کو پڑھنا 3 مرتبہ. رات کو سونے سے پہلے تینوں کل کو پڑھ کر دم کرنا اور ہاتھوں سے جھاڑنا. یہ روز مرہ کا عمل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز یہ عمل کرتے تھے. فجر کے بعد، عصر کے بعد 3 مرتبہ، اور ہر نماز میں 1 مرتبہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حکیم الامت نے ہمیں سب کچھ دے دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم کیا کر رہے؟ اس کو اپنا نہیں رہے. آئیں بائیں دیکھتے ہیں، تعویذ گنڈا ڈھونڈتے ہیں. ہاں، بہت ساری چیزیں بھائی، عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہم نے. پرچہ لیا ہے، پرچے کو بھگو کر پی رہے. کیا ہے بھائی؟ پرچے کو بھگو کر پی رہے. ہاں، کیا ہے یہ؟ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے، کسی کا تجربہ ہو سکتا
شیطان کے اذکار اس کو لازماً پکڑے رہیں، انشاءاللہ علاج ہوگا۔ کاروباری پریشانی ہے، کسی نے کہہ دیا بھائی ایک بکرا لاؤ زندہ اور گھر کے اندر کھودو اور دفن کر دو اور ٹھیک ہو جائے گا سب۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کہاں ہے یہ طریقہ؟ بلڈانا اور یہ سارے علاقوں میں، مہاراشٹرا کے کچھ علاقوں میں لوگوں نے ایسا علاج کیا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر گھر میں ایسا دفن کیا لوگوں نے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اللہ نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نوح میں ارشاد فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ نے کہا ان سے کہو کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے۔ انہ کان غفارا، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ ویمددکم باموال، بہت سارا مال دے گا۔ اموال کہا، مال نہیں کہا۔ ویمددکم باموال والبنین، اور اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں جنت باغیچے دے گا، نہریں دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کی ان باتوں کا کوئی وقار نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ استغفار کریں کثرت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم کرتے ہیں استغفار؟ کرتے ہیں؟ کھانا کھا لیے، سو گئے، اٹھ گئے آرام سے، ایک دم لوگ جائے کچھ بھی چولہے میں جائے، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ کمایا ہے، اندر ایک گھمنڈ ہے، مجھ جیسا ہم ہے، باقی سب پانی کم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہ گھمنڈ ہمیں لے ڈوبے گا۔ عاجزی ہو، نرمی ہو، سب کچھ ہے لیکن اللہ کے لیے نرم رہتے ہیں۔ خشیت ہو اندر، نرمی ہو ہمارے اندر، اور آس پڑوس میں دیکھیں ہم کہ کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں کوئی بیچارہ بھوکا تو نہیں ہے۔ ہم تو اچھی ڈش کھا رہے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، اچھے سے سو رہے ہیں۔ ایک تصویر آئی تھی جھارکھنڈ کی، مسجد کا امام ٹھنڈ میں ایسے ہی اکڑ کر مر گیا بیچارہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد کا امام اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسے کئی سارے علاقے ہیں جہاں پر مسلم بھائی ہمارے یا عام انسان انسان تو ہے، وہ ٹھنڈ سے مر جاتے ہیں۔ ان کا خیال رکھا جائے، اپنے مال کا حق ادا کیا جائے۔ بعض لوگ بہنوں کے مال کا حق مار لیتے ہیں، بھائیوں کے مال کا حق مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا برکت نہیں ہے رزق میں۔ ارے آپ نے حق مارا ہے، کیسے آئے گی برکت؟ آپ حق ادا کریں، آپ کو خود برکت ملے گی۔ رشتوں کو جوڑیں، آپ کے رزق میں بڑھوتری ہوگی، آپ کی عمر میں بڑھوتری ہوگی۔ آسان علاج ہے۔ اب اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس کے بعد تعویذ گنڈے، پرچے بھگو کر صبح شام پیتے جا رہے ہو۔ یہ نیمبو اور ناریل دیکھ کر ہے نا، جنات ہنستے ہیں، بے وقوف، یہ سب کھا کے تو ہجم کر لیتا ہے، اس سے پناہ مانگ رہا ہے، تو بے وقوف نکلا، ہم تجھے چالاک سمجھ رہے تھے، جنات ہنستے ہوں گے ہم پر۔ تو یہ ساری چیزیں علاج کی نہیں ہے۔ رزق میں برکت کے لیے ہمیں استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ان دعاؤں کو پڑھنا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ ان دعاؤں کو پڑھنا، یہ علاج ہے رزق کا۔ رزق کے لیے آمد اس سے بھی ہوگی۔ اگر مسئلہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، بعض گھروں میں مسئلے آگے بڑھ جاتے ہیں بہت، تو اس وقت معالج کی ضرورت لوگوں کو پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ آگے بڑھ گیا اگر، جیسے کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، گھروں میں دیواروں میں خون کے چھینٹے نظر آنا، تیل کے چھینٹے نظر آنا، بعض مریض تو پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں،
پڑھنے جاتے ہیں تو چکر کھا کر گر جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کسی شرعی معالج کو بتانا یہ ضروری ہے، کیونکہ علاج کرواؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا جو اس کو معلوم پڑ گیا کہ وہ بیمار ہے اور وہ علاج نہ کروائے تو اس نے خودکشی کی۔ صحیح علاج کرنے والوں کو تلاش کیا جائے، اور جو لوگ قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں، تاکہ عامت الناس کی حفاظت کی جائے۔ عصمتیں لٹ جاتی ہے بہنوں کی، عزتیں لٹ جاتی ہیں، مال چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ ایمان چلا گیا تو کیا بن پڑے گا ہمارا؟ تو علاج کے معاملے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو درس ہے ایسے درس دینے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم علاج کیسے کریں۔ دیواروں پہ خون کے داغ، تیل کے چھینٹے، سندور کے چھینٹے، رائی کے دانے، بالو کے دانے، ریت کے ذرات، راکھ کے ذرات، امت کو بچانا چاہتے ہیں غیر شرعی علاج سے، اور شرعی علاج کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ لوگ شرعی علاج کی طرف آئیں اور تمام غیر شرعی علاج سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جانور پر نظر بد کی جو دعائیں ہیں وہ اگر پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، جلدی آرام ہو جاتا ہے۔ بچوں میں بہت زیادہ ضد ہے تو بچوں کو بار بار یہ بولنے کے بجائے یہ بڑا ضدی ہے، یہ بڑا ضدی ہے، یہ بڑا ضدی ہے، شیطان ہنستا ہے، اچھا تو چاہتا ہے یہ بڑا ضدی بن جائے، اب بناتا ہوں اس کو بڑا ضدی، اب بنا دوں گا میں اسے۔ بچے کو اس کی خوبی بتائیں، بیٹا آپ ایسے بچے نہیں ہیں، آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، کچھ برائیاں آ گئی ہیں آپ کے اندر، اس کو دور کر دیں۔ یہ بولنے سے شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے گا، ورنہ ہمارے بچوں کا بھی شیطان شکار کرتے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ تیرے ماں باپ تجھ سے محبت نہیں کرتے۔ بتائیے پیدا کرنے والے ماں باپ محبت نہ کرے تو کون کرے محبت؟ ہاں، تیرے ماں باپ تجھ سے محبت نہیں کرتے، ایسا ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک کیس یہاں پر بیان کر دیتا ہوں، میرا ایک علاج بیان کر دیتا ہوں۔ کولابا کا ایک مسئلہ تھا، ایک بچی کو لایا گیا،
بچی کے ذہن کو پہلے شیطان وساوس کے ذریعے شکار بناتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ہاتھ صاف نہیں ہے ہاتھ دھو رہے، ہاتھ صاف نہیں ہے ہاتھ دھو رہے۔ یقین رکھیں، ہاتھ دھو لے بسم اللہ بول کر، ختم۔ آسان علاج ہے، بسم اللہ بول کے ہاتھ دھو لیجیے، ختم۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے جس میں بسم اللہ کہا جائے اس میں شیطان کو کوئی حصہ نہیں ہے نا۔ کسی کو ایسا احساس ہو رہا ہے بھائی پیشاب کیا ہوں قطرے نکل گئے، قطرے نکل گئے، قطرے نکل گئے، تو کیا کرے بھائی؟ طریقہ بتایا اللہ کے رسول نے، اور یہ شرم کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے۔ پیشاب بیٹھ کر کریں، پیشاب کرنے کے بعد اچھی طرح فارغ ہوں، شرمگاہ کو کم سے کم 2-3 مرتبہ آگے پیچھے کرے تاکہ بچے ہوئے قطرے باہر آ جائیں۔ اس کے بعد پانی ڈالیں، اس کے بعد پانی ڈالیں۔ اگر پھر بھی محسوس ہوتا ہے تو وضو کے بعد جو پانی ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو ایسے چھڑکے اوپر سے، یہ طریقہ بتایا ہمیں۔ پھر بھی شکوک و شبہات آتے ہیں تو نظر انداز کرے، اعوذ باللہ پڑھے، نماز میں کھڑے ہو جائے۔ طریقہ بتایا گیا ہمیں، شکوک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔